روک لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات آج ہم پڑھ رہے ہیں اسباب نزول کے متعلق۔ یہ سوال اسلامیات میں دو طریقوں سے پوچھا جاتا ہے۔ کبھی یہ کسی بھی یونیورسٹی میں پوچھا جاتا ہے، یہ کسی یونی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ پنجاب میں یا کسی اور میں، ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ اسلامیات کر رہے ہیں تو اسباب نزول کا سوال کبھی اس کو مختصر میں بھی پوچھا جاتا ہے، کبھی اس کو انشائیہ میں لانگ میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اسباب نزول پر مکمل نوٹ لکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اسباب نزول کی تعریف لکھنی ہوگی۔ تو اسباب نزول کی تعریف آپ کیا لکھیں گے؟ تمہید میں آپ یا پیپر جب آپ شروع کریں گے تو یوں لکھیں: قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ پاک نے از خود نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی قسم کا کوئی سوال ان کے نازل ہونے کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیتیں ایسی ہیں جن کے نازل ہونے کا کوئی خاص واقعہ یا کسی سوال کے جواب میں وہ آیتیں نازل ہوئیں، جسے ان آیتوں کا پس منظر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا شان نزول ہے، یا اس کو اسباب نزول کہتے ہیں۔ تو یہ اسباب نزول کی آپ نے تعریف کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اسباب نزول سے مراد وہ واقعات، بھائی آپ جب بول نہیں رہے، جب میں بول رہا ہوں تو آپ مائک آف رکھیے گا، جب آپ کو سوال ہو آپ اسی وقت مائک آن کریں۔ اسباب نزول سے مراد وہ واقعات ہیں، وہ حالات ہیں، وہ حوادث ہیں، وہ سوالات ہیں جو کسی آیت کے نزول کا باعث بنے ہیں۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال مختصر میں پوچھ لیا جائے، اگر آپ سے یہی سوال لانگ میں پوچھ لیا جائے کہ اسباب نزول پر ایک مکمل نوٹ لکھیں یا اسباب نزول کو تفصیل کے ساتھ لکھیں، تو اس میں آپ نے کافی چیزیں جمع کرنی ہوں گی۔ یہ تعریف کرنے کے بعد آپ مثال دیں گے۔ آپ مثال میں کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں، چند ایک سن لیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش نے روح کے بارے میں سوال کیا، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، تو ان کے جواب میں سورۃ کہف نازل ہوئی۔ تو یہ سورۃ کہف کے نزول کا سبب بھی ہیں، شان نزول بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، صحابہ کرام کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، ابھی تک انہوں نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا ہوتا، اللہ پاک اس کو قرآن بنا کے پیش کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ مثلا تحویل قبلہ، یعنی قبلہ، بیت اللہ کو قبلہ بنانا۔ تحویل قبلہ کا مقصد یہ ہے، مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر 16 یا 17 مہینے بعد اللہ کا حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ان 16 یا 17 مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ رہی، تمنا یہ رہی کہ قبلے کا حکم مل جائے، یہ حکم مل جائے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، کیونکہ بیت اللہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے اور مکہ میں ہے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال تھا، اللہ نے اس کو قرآن بنا کے بھیج دیا اور یہ حکم دے دیا کہ مسلمانوں، آج کے بعد تمہارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، تم نمازوں میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے۔ اب دوسرے پوائنٹ پہ آپ یہ لکھیں گے کہ شان نزول کے فوائد یا شان نزول کی اہمیت، یا آپ دونوں اکٹھے بھی لکھ سکتے ہیں کہ شان نزول کی اہمیت کیا ہے یا فوائد کیا ہیں۔ تو آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص نزول سے واقف نہ ہو، یعنی شان نزول سے جو شخص واقف نہ ہو، اس کے لیے تفسیر قرآن جائز ہی نہیں ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی تفسیر جائز ہی نہیں ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب نزول کے جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہے، اس سے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ پاک نے
یہ آیت جو نازل کی ہے اس کی وجہ یہ ہے، اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے اس میں علت یہ ہے، یہ چیز ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ اسباب نزول سے۔ اسی لیے اگر آیات کا سبب نزول ہمیں معلوم نہ ہو تو آیت کا مطلب پوری طرح ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے، اور مفسر اور قرآن مجید کو سمجھنے والا بعض اوقات سنگین غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسباب نزول سے لا علمی کی بنا پر پیدا ہونے والے جو شبہات ہیں وہ شدید اختلاف کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی، مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب اگر شان نزول کے بارے میں علم نہ ہو تو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سے یہی پتہ چلے گا کہ نشہ جائز ہے، ہاں نماز کی حالت میں نشہ جائز نہیں ہے، اور بھی سنگین غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب جب ہم اس کی شان نزول پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت کا تعلق اس زمانے سے ہے جب شراب کی حرمت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے ایک دعوت میں شراب پی لی تھی، اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جو امام صاحب تھے انہوں نے نشے کی وجہ سے تلاوت میں غلطی کی ہے، تب اللہ نے یہ آیتیں نازل کیں کہ نماز کے اوقات میں نشہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس چیز کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ شان نزول سے پتہ چلے گا۔ اگر شان نزول کا پتہ نہ ہو تو اس چیز کا معلوم پتہ ہمیں نہیں چلے گا۔ اسی طرح کسی آیت کو صحیح سمجھنے کے لیے، اس کے صحیح علم کے لیے شان نزول کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا جو حج یا عمرہ کا ارادہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ آیت کا جو ظاہر ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مباح اور جائز ہے، اس سے زیادہ واجب ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر تم سعی کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حرج اور گناہ نہ ہونے والی بات مباح کام میں ہوتا ہے، یعنی مباح کام وہ کام جس کو کر لو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، جس کو نہ کرو تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ ہم احکام شریعت پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے حج اور عمرہ کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں دو بت رکھے ہوئے تھے، اساف اور نیلا نامی۔ یہ وہ مرد اور عورت تھے جنہوں نے بیت اللہ کے اندر زنا کر لیا تھا، اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ اس دور میں لوگوں نے ان کو باہر رکھ دیا عبرت کے طور پہ تاکہ بیت اللہ میں کوئی بدکاری نہ کرے، لیکن رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اور مشرکین ان کی طواف اور ان کی زیارت کے لیے صفا اور مروہ پہ جایا کرتے تھے، جبکہ انصار کے لوگ صفا اور مروہ پہ نہیں جاتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ بت جو ہیں اللہ کے دشمن تھے، انہوں نے بیت اللہ میں بدکاری کی ہے۔ اب جب اسلام کا حکم آیا ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب جب ہم صحیح کریں گے تو کیا ہم پر گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو اللہ پاک نے اس بات کی نفی کرنے کے لیے کہ زمانہ جاہلیت والی بات اور ہے، اب کی بات اور ہے، اب تم جاؤ گے تمہیں گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اب تمہیں
صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ضروری ہے، یہ ان بتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ حضرت ہاجرہ کی یادگار کے طور پہ ہے، جو وہ پانی کے تلاش کے لیے کبھی ایک پہاڑ پر جاتی تھیں، کبھی دوسرے پہاڑ پہ جاتی تھیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ جی، اسی طرح اسباب نزول کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر بندے کو اسباب نزول کا علم نہ ہو تو بعض اوقات قرآن مجید میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بیکار اور بے مقصد ہیں۔ اگر اسباب نزول، شان نزول کا علم نہ ہو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے کچھ الفاظ بے فائدہ اور بے مقصد ہیں، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم، اس سورۃ بقرہ کی آیت ہے، جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے یاد کرنے میں، اللہ کے ذکر میں اور آبا و اجداد کے ذکر میں مناسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ اب ہم اس کے پس منظر میں جائیں گے۔ وہ پس منظر یہ ہے، قریش مکہ یہ جب وقوف مزدلفہ کیا کرتے تھے تو یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے۔ یہ حج کے دوران مزدلفہ ایک میدان ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ ٹھہر جاتے تھے، وہاں پر اپنے آبا و اجداد کے کارنامے، بہادریاں، جنگیں، ان چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جس طرح وہ کام کرتے تھے اب وہ کام ختم کرو، اب اللہ کو یاد کرو۔ اب اس چیز کا پتہ اس طرح چلے گا جب ہم شان نزول میں جائیں گے، چونکہ ان کی عادت کیا تھی؟ آبا و اجداد کو یاد کرنے کی۔ اللہ نے کہا کہ جس طرح پہلے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے اب اس کو چھوڑو، فاذکروا اللہ، کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شان نزول کے جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، بعض اوقات قرآن مجید میں ایک آیت میں کسی واقعہ کی طرف مختصر سا اشارہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید کی کسی آیت میں واقعہ کی طرف مختصر سا اشارہ ہوتا ہے، اس اشارے کی تفصیل، اس واقعہ کی تفصیل کا ہمیں شان نزول سے پتہ چلے گا۔ مثلا غزوہ بدر کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت کی اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تھی اور وہ تمام کافروں کے آنکھوں میں اس کے ریت کے ذرے چلے گئے تھے، سورۃ انفال میں اس کا بیان ہے، وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں پھینکا آپ نے، یا نہیں وہ نہیں مٹی پھینکی تھی آپ نے، کب؟ اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔ اب اگر صرف انہی لفظوں کو دیکھ لیں تو بات ہی سمجھ نہیں آتی، کبھی کہتے ہیں آپ نے پھینکی تھی، نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ تو یہ تمام چیزوں کی وضاحت کا ہمیں پتہ چلے گا اسباب نزول سے۔ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ظاہری طور پہ آپ ایک مٹھی ریت پھینک رہے تھے تو وہ در حقیقت آپ نہیں پھینک رہے تھے، یعنی آپ کی مٹھی بھر ریت کا 1000 کفار کے آنکھوں میں چلے جانا، 1000 کفار کے چہروں پہ جا کے لگنا، یہ در حقیقت کس نے کیا ہے؟ اللہ پاک نے کیا ہے۔ اس سے وہ غزوہ بدر کے میدان کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس چیز کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ شان نزول سے پتہ چلے گا۔ تو یہ آپ نے اسباب نزول کے متعلق لکھنا ہے۔ اگر آپ کے پیپر میں آ جائے اسباب نزول پر مکمل نوٹ لکھیں تو سب سے پہلے آپ اسباب نزول کی تعریف کریں گے۔ اسباب نزول کی تعریف کرنے کے بعد آپ یہ کہیں گے قرآن مجید میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک وہ جن کا شان نزول سے کوئی تعلق نہیں، خود اللہ پاک نے نازل کر دی ہیں، دوسری وہ آیتیں ہیں جو کسی خاص واقعہ، کسی خاص حادثہ، کسی خاص سوال کے پس منظر میں نازل ہوئیں، تو اس پس منظر کو، اس سوال کو، اس واقعہ کو، اس حادثہ کو شان نزول بھی کہا جاتا ہے، اسباب نزول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ عنوان ڈالیں گے اسباب نزول یا شان نزول کی اہمیت اور فوائد، پھر اس کے تحت آپ مثالیں دیں گے۔ اگر ہمیں شان نزول کا پتہ نہ ہو تو بعض اوقات ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ہمیں شان نزول کا پتہ نہ ہو تو بعض اوقات قرآن مجید میں کچھ الفاظ ایسے لگتے ہیں جو گویا کہ بے مقصد اور بے معنی ہوں، نعوذ باللہ۔
اگر ہمیں شان نزول کا پتہ نہ ہو تو بعض اوقات یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک حلال حرام چیز ہے وہ اب بھی حلال ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں شان نزول کے بارے میں علم نہ ہو تو بعض اوقات جو ایک بڑا واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے ہم اس واقعہ سے غائب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علماء کے اقوال بھی لکھ دیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ شان نزول کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شان نزول سے ناواقف ہو وہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شان نزول کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ احکام کی حکمتیں اور علتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہ حکم کس لیے دیا اس چیز کا پتہ شان نزول سے چلتا ہے۔ جی، اسباب نزول کے متعلق لیکچر مکمل ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ سوال پوچھیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ جی، کسی بہن بھائی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی یہ علوم القرآن آج تک عثمانی بھی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور کتاب یہ دانیال معروضیت والی بھی ہے، اور نیٹ سے بھی کچھ مواد میں نے لیا ہے۔ جی جی اسباب نزول پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں علی بن مدینی، انہوں نے لکھی ہے۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسباب نزول پر باقاعدہ طور پر کتاب لکھی ہے۔ جی، اور کسی کو کوئی سوال ہو تو کیا سوال ہے؟ جی کیا سوال ہے، جلدی سے پوچھیں۔ نوٹس بنانے پڑیں گے، ہو جائیں گے، مل جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح تو نہ بولنے میں اور لکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ابھی جتنا میں نے 15 منٹ میں بولا ہے اگر اس کو لکھنے پہ لگ جائیں تو کافی صفحات بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میں انشاءاللہ کسی کتاب سے اس کی تصویریں آپ کو بھیج دوں گا، کوشش کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور آپ اس کو بعد میں سن بھی سکتے ہیں۔ جی، اور کسی کو کوئی سوال؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی جی، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جی جی جی، اور کسی کو کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی۔